وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه نجوم الاهتداء واليقين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نهاية الاحترام وعقيدة اور کمال اہتمام محبت سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نذرانے سلام پیش کرنے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهدي الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. صلی اللہ تعالیٰ رفیقان گرامی اور عزیزان، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ گزارش بطور حکم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے موبائل اپنی جیب میں جب تک میں اسٹیج پر ہوں مجھے نقاب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے موبائل کو نقاب لگائیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب تصویر جانداروں کی کھینچنے والوں کو دیا جائے. اللہ اکبر. اور پھر گناہ تو گناہ ہے. مسجد میں گناہ ہو تو کتنا شاندار ہے، کتنا محسوس ہے. مگر آج یہ حال ہو گیا کہ خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی. اس لیے رفیقان ملا. اب یہ کاروبار اگر ترقی کو نہیں ہوا تو مجھے جلدی کام کو چھوڑنا پڑے گا. مجھے جہنم سے بہت نفرت ہے. ہم مجھے آپ لوگ اپنے ساتھ وہاں پر لے جانے کی کوشش نہ کریں.
یاد ہو تو ضرور اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے دل میں جو تکلیف تھی وہ دل میں کر اور اس وقت کے جلسے کے دل میں جو تکلیف تھی وہ حضرت پوری کر. اب میں غیر ضروری طور پر ایک مشرح کتاب پر حاشیہ لکھنے تھوڑی سی بات سمجھ رفیقان ملت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جن لوگوں کو فضیلت کمالات اور عظمتیں کریم عطا فرمائی وہ انبیاء کرام کوئی مخلوق رب یہ ہے کہ لوح و قلم کی انبیاء کرام کی برابری اور ان انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے زیادہ برتری کی اور انہیں پر سارے کمالات کی انتہا وہ ہے اسی کی ذات پر نبوت کی انتہا. سبحان اللہ. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی چاہنے والا وہ ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا خطبہ کرتے ہیں. دیکھیے امام نبہانی فرماتے ہیں محمد محمود فی کل زمان حمدہ الاولون والآخرون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور ان کی تعریف و ستائش ہر زمانے میں ہر ملت میں ہر جگہ ہوتی رہی. تمام اولین ان کی ستائش کرتے رہے اور تمام آخرین ان کی ستائش کرتے رہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو دوسرے العزم میں سے ایک وہ فرماتے ہیں اپنی تشریف آوری کے مقاصد تو اس کا ذکر قرآن حکیم میں جو ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. آیا ہے مجھے خوشخبری سنانے کے لیے کہ میرے بعد وہ رسول تشریف لا رہے ہیں جس کا اسم گرامی احمد مصطفیٰ. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کے مقاصد میں اصل مقصد ہدایت ہے. اگر وہ یہاں پر اپنی ہدایت کے ساتھ اس بات کی بھی لوگوں کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ میرے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے اور بہت اہم مقصد ہے کہ لوگوں میرے بعد اب کسی کا انتظار نہیں سوائے اپنے
صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اشارہ ہو یہ رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کا اظہار اگر مقصود نہ ہوتا لیلۃ المعراج میں بیت المقدس میں تمام انبیاء اولین و آخرین آپ کا انتظار استقبال کے لیے موجود نہ ہوتے. استقبال یہاں بھی اور پھر جیسے ہی میرے آقا آسمانوں کے سفر کو پہنچے تو پہلے ہی آسمان پر سب سے پہلے ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کی استقبال کو سوچو جہاں بھی یہ اتفاق ہے استقبال بڑے بڑے انبیاء کرام اور رسول کرام ان کا استقبال ذرا سوچو کہ جب مسجد بیت المقدس میں میرے آقا مسجد اقصی میں پہنچے تو میرے آقا کے جماعت کی جمع اور ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کے محمد اگر ابراہیم علیہ السلام نے آپ پکڑ کر آپ کو مسلے میں کھڑا کیا کہ اس سب کے کائنات کے بعد جو سب سے افضل ہے انہوں نے میرے آقا سرور کائنات کی عظمت کا خطبہ 2 لفظوں میں تمام نبیوں کے خدمت میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی. اب یہاں میں دیکھتا ہوں یہاں پر جو اعراج کا سفر زمینی اور یہاں کے بعد اب اوپر کا سفر تو جہاں سے اوپر کا سفر شروع ہوا وہ مسجد اقصی اور جہاں سے زمینی سفر شروع ہوا وہ مسجد اقصی. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مسجد سے مسجد تک کا سفر معراج کے لیے آقا کائنات کا ذکر فرمایا. کیا آپ لوگوں کے کان سر کے نہیں دل کے کھولے نہیں کہ آپ کا سفر کیسا سفر شروع کرو تو مسجد سے ختم کرو. یہی آپ یہیں سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ امت کے لیے لائیں گے وہ کس قسم کا ایک تفصیل مسجد اقصی کی گئی. ایک مسجد اقصی سب سے دور والی مسجد وہ بیت المحمود ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر وہاں تک کا. تو اب یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اوپر کا سفر بھی مسجد سے شروع ہوا مسجد کی طرف. اب ذرا آپ اندازہ کریں یہ میرے ارشاد فرماتے ہیں اب
أبغض ما يكون العبد من الله تعالى ما يكون خذ شديد كتاب الصلاة باب فضائل السجود ارشاد فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر بندے سبحان اللہ. اب اس سے آپ اندازہ کریں کسی بنا پر مسجد کا نام مسجد رکھا ورنہ اس کا بھی نام رکھا جاتا کیونکہ تازہ ہوتا ہے اس میں برکھا بھی نام ہو سکتا ہے اس کو بھی اس میں اور بھی ہو سکتا تھا اس کا نام سے خیال بھی ہوتا ہے اور اس کا نام یہ مسئلہ بھی ہو سکتا تھا کہ تیرا حجی نام اس کا مسجد کیوں رکھا گیا سجدے کیوں نام رکھا گیا یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو معراج کرانے کے لیے یہاں بلایا جائے سب سے زیادہ کسی جگہ آپ کو یہ بات تو کتنی آپ اب مجھے یہ کہنا ہے کہ آقائے کائنات کو اللہ نے کتنے بڑھائے سب تعریف کرتے کرتے تھک گئے اعلیٰ حضرت آپ کے کمالات ہم کو دماغ کھینچی اور حساب سے کوئی بھی حساب آپ کے کمالات کو جانے اب اس کے کمالات کا اندازہ ہے جب آپ دوسری فرماتے امام مجددین کہ یا رسول اللہ نے آپ کو کمالات میں کیسا بے مثال بنایا کہ آپ کی جانے والا دماغ وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ کو بھی لا شریک بنا دیا سبحان اللہ. آپ کے کمالات میں کوئی آپ کا شریک نہیں. جب یہ حبیب بارگاہ رسالت میں آئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کم وقت مشارق الارض والسماء ولكن أجيب لك يا رسول الله یا رسول اللہ میں تمام مشرق کے ایک ایک گوشے کو چھاڑتا اور مغرب کے ایک ایک لہو دالا کو بلٹ پلٹ کرنا مگر آپ کا آپ کی مثال مجھے کہی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت یہی بولے فکرا والے ہم فکرا والے یہی بولے فکرا والے جمعے جمع کے آگے کبھی میں نے چھاپ ڈالے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور سلطان المناظرین حضور ثانی ملت جشن دستار فضیلت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اب ذرا آپ سوچیں فرماتے ہیں سبھی نئے چھان ڈالے مائے کا نمایا حمد ہے تجھے ایک نے ایک بنایا حمد ہے بنایا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسان ابن ثابت جن کے بارے میں یہ روایتیں باقاعدہ صحیح طور پر مروی ہیں بخاری اور مسلم تک
آقا اپنی ذات شریف فرمانے کے لیے انہیں ان کو منبر دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اس کا معنی یہ ہوا کہ آقائے کائنات کی کو فضیلت اور ان کے اداری بہت ان کی فضیلت میں اگر کچھ کہا ہے تو وہ بھی اونچا کیا جاتا اور اس پر وہ بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اشعار کی کے بعد خوب تعریف کرتا ہوں مگر لوگوں نے غلط کرتا فرماتے ہیں وَإِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَإِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میں نے کبھی بھی رسول پاک کی تعریف اپنے اشعار سے نہیں کی ہے. میرے اشعار رسول پاک کی تعریف نہیں ہے بلکہ جب میں نے اپنے اشعار کو قابل تعریف بنانا چاہا تو ان کا ذکر جمیل سبحان اللہ. یعنی رسول پاک کا ذکر اللہ نے اتنا اونچا کیا کہ اس کے ذکر میں جو کمال جو کلام آپ کی پیش کرتے وہ بھی قابل ذکر ہو جاتا. اب وہ بازار بھارت میں حج کرتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْ تَرَقَتْ عَيْنِهُ عینی نہیں چلتا. عینی میں تو گیری ہی آتے اور اگلا ڈاکٹر تکلیف سے کیا بات ہے. وَأَجْمَلَ مِنْ تَرَقَتْ عَيْنُهُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَمَا خُلِقْتَ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو حسن و جمال کا وہ پیکر ہیں کہ کسی آنکھ نے آپ کے جیسا حسین و جمیل دیکھا بھی نہیں. چاہے وہ انسانوں کی آنکھ ہو کہ جناتوں کی آنکھ ہو کہ فرشتوں کی آنکھ ہو کہ حور و دیما کی آنکھ ہو, کسی آنکھ نے آپ کے جیسا پیکرے حسن و جمال دیکھا ہی نہیں. اور ایسے صاحب کمال ہیں کہ آج تک ایسا کوئی باکمال کوئی عورت یا مرد کی پیدا نہ کر سکی. آپ کہتے ہیں تب کہتے ہیں کیا میں اس کو بتاؤں. فرماتے ہیں پولیس کا مقابلہ آپ نے کچھ سے ہے ہر نقصان اور ہر کمی سے صاف صاف کر کے آپ پیدا کیے گئے. ایش اور نقصان کا آپ کی بارگاہ گزارے ہوئی تو اللہ کا خلق کا کمال تشاء. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے رب العالمین نے ویسا ہی پیدا کر دیا. ایک صحابی کا کلام ہے
کسی وہابی کی بات کیا ہوگی؟ ایک صحابی کا کلام بارگاہ رسالت نے آقا کائنات کو مخاطب کر کے اس طرح پیش کرنا کہ حدیث کا درجہ رکھتا ہے. ماشاءاللہ. یہ رسول پاک نے اس کلام پر کوئی کلام نہیں، کوئی من کے کلام اپنی جگہ پر میرے آقا نے مقرر رکھا. تو یہ حدیث تبلیغی کے درجے میں ہے. اب جب کہ میرے آقا کو اللہ نے کتنا رفیع الشان بنایا، اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض وخلقنا في جماعت. یہ نہیں فرمایا آپ مجاہد یہ رسول یہ میرے بہت قریب کیا وخلقنا في جماعت. سب ایک بلند لوگ آنا کہ اگر ان کی بلندی ناچنے کے لیے سر اٹھاؤ تو ٹوپیاں بھی اٹھائیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بہت لوگوں کی جماعت ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. یہ کو دوسرے پر فضیلت دی، سب کو برابر نہ رکھا. اور شہری کا ایک بے عقلا کہتا ہے کہ نبی تو عام انسانوں کے جیسے ہوتے ہیں، جو ان کی تعریف بھی عام انسانوں جیسی چاہیے، بلکہ اس میں بھی اقتدار سے کام لے. اور اللہ تعالیٰ پھر کا ان رسولوں کو تو پہلے ہی بہت اونچائی پر اور پھر سب پر فضیلت اس کی ہو گئی. اب ان میں ایک دوسرے کی فضیلت کا اشارہ کر دیا کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کرام اور دوسرے خطاب میں آقا کائنات کے علاوہ سب پر فضیلت. اور اس رسولوں میں سے ایک وہ ہے کہ جس سے اللہ نے خود کلام فرمایا. فرمایا ایک وہ ہے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، بلکہ فرمایا ایک وہ ہے جس سے اللہ سے کلام فرمایا. کیوں کہ اگر یہ ہوتا تو کوئی خرچ بات یہ کر سکتا تھا کہ میں تو ہر وقت اللہ سے 500 نماز کے بعد اللہ سے کلام کرتا ہوں. یہ اللہ میں بیمار ہوں اللہ نے ہر دماغی کو یہی مروڑ کر رکھ دیا. وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کلام فرمائے یہ کسی کو منتخب کر کے یہ بڑی بات ہے. ایک آدمی سے کوئی بہت بڑا افیسر بات کر لیتا ہے تو وہ سینا کر سکتا ہے. ہم سلانے سے بات کرتے ہیں. یہ ذرا سوچو کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے تو کیا ہی کلام اللہ سے. اللہ نے ان سے کلام فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. سبحان اللہ نے ایک بات
اور یہ 4 باتیں بتا رہے ہیں. بات لمبی کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے خطاب فرما دیا ہے تو خطاب کا زیادہ سے زیادہ پیریڈ لمبا ہوتا جائے. تو اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات اور ایک رسول تو وہ ہے کہ ایک دو جائے درجہ نہیں درجات ایک رات کر کے شکر سبحان اللہ ماشاء اللہ. درجات کا ترجمہ کیوں کیا کہ درجات نکرہ ہے اور ایسے وقت سے نکرہ ذکر کر کے یہ بتانا ہے کہ اے لوگوں اپنی پوری عقل خرچ کرتا ہو جب بھی وہ درجات معرفہ نہ ہو پائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب اس کی عقل تنگ ہے جب اسے آسمان ہے آنے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. عرض میں جا کے مرد عقل تھک گیا بچا گیا. سبحان اللہ. جب عقل بہت چھڑا چھڑا کے اوپر پہنچی کہ روح کی بلندی کہاں تک وہ پہنچے کہاں کہ جب معراج میں گئے تو عرض تک کے وہ فرماتے ہیں عرض میں جا کے مرد عقل تھک کے گرا بچا گیا اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آسان ہے کہ اتنی منزلیں طے کر عقل پہنچی تو کہاں پہنچی کہ رسول پاک عرش پر تشریف فرما ہے تو عرش پر کیا پایا رسول پاک کے تلوے ہی تک کیوں پہنچی. اب اوپر کہاں ہے کیا ہے وہ سب عقل کے باہر ہے. تلوے شریف عرش اتنی بلند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فیصلہ کیا. اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ایک جارے محبوب آپ کے ذکر کو بلندی ہم نے کی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کوئی اور نہیں آپ کو بلند کر رہا ہے کہ کسی بادشاہ نے وزیر بنا دیا یا اپنا مشیر بنا دیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو وہ بلندی دی. عزت الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا کائنات کے ذکر کو کئی بار بلند کیا. اعلیٰ حضرت جو عرض کرتے ہیں فرش کے تازہ چھیڑ چھاڑ فرش کے تازہ چھیڑ چھاڑ عرض سے کا موندا کام کدھر لگائیے تیری ہی داستان. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا سمجھا دیا کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضرات صحابہ کرام اور ان کے شاگرد حضرات اس کی تفسیر کرتے ہیں اے جعلتک ذکرا من ذکری. یہ پیارے محبوب آپ کو میں نے اپنے ذکر کا اپنا میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. سبحان اللہ. جو آپ کو ذکر کرے میرا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. ومن ذکرک ذکرنی. جس نے آپ کو یاد کیا اسے یاد کیا. سبحان اللہ. جو آپ تک پہنچا اس تک پہنچا. سبحان اللہ.
جس نے آپ کو راضی کیا مجھے راضی کیا سمجھو جیسے رسول فقط اللہ جو رسول کی غلامی کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگا سبحان اللہ یہ بلندی ہے تھا کہ ذرا سوچو قرآن حکیم کی ایک آیت سامنے پڑھتا ہوں پہلے حدیث سنو بخاری شریف میں کئی جگہ اور کتاب التفسیر میں سب سے پہلی حدیث سیدنا ابو سعید ابن محلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ كنت اصلي في المسجد میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا ومر بي النبي صلى الله عليه وسلم میرے پاس سے رسول پاک گزرے مسجد میں نماز پڑھی اور میرے پاس سے نماز پڑھتے ہوئے نے دیکھا تو کیا ملتے ہوئے رسول پاک نے سبحان اللہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھا کہ ہاں تو یہ دیکھا ارے ان کے دیکھنے کے لیے کیا وہ تو فرماتے ہیں انی اراکم کما ظہری کما اراکم امانی جس طرح میں تم کو سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی یہ پیچھے بھی دیکھتا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر حوازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں پہنچا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کا رکوع کرتے رکوع میں چلے گئے تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں سب میں جگہ تلاش کرنے لگوں تو کہیں یہ رکعت نہ چھوٹ جائے تو کہتے ہیں کہ میں نے رکعت کے پیچھے ہی میں نے سب کے پیچھے ہی تکبیر تحریمہ باقی اور رکوع میں شریک ہو گیا اور رکوع ہی میں قدم بڑھا کر سب میں سمجھ گیا سمجھ گیا تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی اگر پڑھی ہوگا تو رکوع ملتا ہی اور نہیں پڑھی رکوع میں باقیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دے کر فرمایا اے ابو بکر سب سے خوشی کرنے سے اے ابو بکر تم نے اپنی نماز سب کے پیچھے کیوں شروع کی اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا سے دیکھنے کے لیے آگے پیچھے جائیں اور آئیں اللہ نے آپ کو وہ بینائی عطا فرمائی ہے جو آپ سے آگرہ ہے تو اس لیے فرمایا جو تم نے سب کے پیچھے اکیلے نماز شروع کی تو اب کرتے یا رسول اللہ میں ڈر گیا کہ کہیں کے بھی رکعت نہ چھوٹے اس لیے میں نے سب کے پیچھے نماز شروع کی تھی سب میں داخل ہو گیا تو مجھے بات فرماتے ہیں زادک اللہ عزت ولا تعد اللہ تعالیٰ پہلی رکعت کی محبت تیرے دل میں بڑھا دے یہ حرکت مت کرنا نماز جب شروع کرنی ہو تو سب میں داخل ہو کر شروع کروں اکیلے سب کے پیچھے نہیں اس سے یہ پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پیچھے بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی پتا چلا کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر بھی اس کی رکعت ہو جاتی ہے اور اسی لیے حضور نے اس کی پہلی رکعت مانگی یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری تو ابھی ایک رکعت باقی ہے پھر سے پڑھو سبحان اللہ یہ نہ فرمایا
جتنے غیر متعلق لوگ ہیں بخاری شریف کی اس حدیث کا جواب دیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت کیا رسول نے مجموعے کا کیا پڑے گا؟ تو یہی لوگ فتوا خود بھی دیتے ہیں اور ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث بھی موجود. مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، ناجائز ہے. تو اس نے تو پڑھا ہی نہیں تھا. اب یہ ثابت ہو گیا کہ قراءت قلب امام نے کی. ہاں اب یہ بھی رسول پاک کی حدیث نبوی شریف میں موجود ہے. فرماتے ہیں آقا کائنات من أدرك الإمام في الركعة فقد أدرك الركعة. جس نے رکوع میں امام کو پا لیا اس نے رکعت پالی. سبحان اللہ. اب کیا کہتا ہے؟ اس لیے امام اعظم کی امت کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث پر عمل نہیں، خالی اپنی رائے پر شریعت کے احکام مقرر کرتے ہیں. حالانکہ امام اعظم سے زیادہ حدیث پر عمل کرنے میں کوئی خصوصیت یہ صرف امام اعظم. اس سے زیادہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی. حج کے موقع پر آپ نے کتنا امام باقر رضی اللہ عنہ کی درگزری فرمائی. تو پوچھتے ہیں کون ہو تم؟ فرمایا کون ہو تم، کہاں سے آئے؟ فرمایا میں عراق سے آیا، میں ابو حنیفہ ہوں. تمہارے بارے میں میرے پاس شکایت پہنچی کہ تم رسول پاک کی حدیثوں کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کرنا زیادہ پسند کرتے. اب میں اس کا جواب کیا دوں؟ یہ جب سوالات دینے ہیں آپ فرمانے کہ منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب. انہوں نے فرمایا پیشاب زیادہ ناپاک ہے. رائے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب پیشاب کرے تو غسل کرے اور منی نکلے تو میں اس قیاس اور رائے پر عمل نہیں کرتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتا ہوں. اللہ کہ بڑی خالی ہو جائے تو خود پر اور ایک بات اور میں پوچھتا ہوں کہ ہر کو زیادہ کمزور ہے یا عورت؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عورت زیادہ تو پیار یہ چاہتا ہے کہ باپ کرے تو بیٹی پر کا حصہ چوکنا وہ کمزور ہے کیسے کمائی، اور لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں آگا کیونکہ یہ طاقتور ہے، دفاع کشی کر کے اپنا گزر بسر کرتے. مگر میں اس قیاس کو چھوڑتا ہوں. رسول پاک نے جو فرمایا میں اس پر لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو چھوڑنا ہے. یہ ایک بات یہ بھی کرنا ہے کہ نماز کا درجہ زیادہ ہے یا روزے. انہوں نے فرمایا نماز کا درجہ تو زیادہ ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور روزے کی فضیلت اتنی نہیں ہے، بہت ہے فضیلت، مگر نماز کے برابر ہے.
مگر رسول پاک نے یہ کیا ہے کہ عورتیں اپنے روزوں کی قضا کریں، نماز کی قضا کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس لیے میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں، رائے اور بیان پر عمل نہیں کرتا۔ حضرت امام باقر ہر آگے بڑھ کر ان کا سر پکڑ کے پیشانی پر پوچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے امام سبحان اللہ، جن کے بعد عمل میں حدیث سنت پہلے بیٹھے ہار کے گھر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ ایک چیز بات میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو برتری عطا فرمائی، جو بے مثالی عطا فرمائی، اس سلسلے میں میں ذکر کر رہا تھا کہ سیدنا ابو سعید بن معلہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے رسول پاک کا گزر ہوا، ودعانی تو فنادانی، تو انہوں نے مجھے پکارا۔ اس کا مطلب صاف نکل آیا کہ حضور نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ بھی لیا، جبھی تو ان کو پکار دیا، اور پکارا تو یوں نہیں کہ نماز جلدی پوری کر کے آؤ، بلکہ فرمایا اے ابو سعید یہاں آؤ، کیوں پکارا؟ سیدنا ابو سعید ابن معلہ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے نماز پوری کی اور بارگاہ رسالت میں پہنچا، اس کے ساتھ فرماتے ہیں عائشہ کا اتنی دیر جب وہاں سے سب بلایا اور اب آئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ تو مسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، پوری کر کے آیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ عذر قبول نہیں کرتے۔ وہی اپنی بیوی کو بلائے اور وہ خود پیش کرنے میں نماز پڑھ رہی تھی، تو باہر مان جائے گا برائے کا نماز۔ اور اگر کوئی استاد شاگرد کو بلائے اور وہ نماز پڑھ رہا پوری کر کے آئے تو عذر قبول کر لے گا۔ کوئی غلام نماز پڑھ رہا ہو آقا بلائے تو وہ آقا بھی عذر قبول کر لے گا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر قبول نہیں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ عز وجل، کیا اللہ عز وجل نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی دعوت قبول کر کے دوڑو جب رسول تم کو پکارے۔ سبحان اللہ، اذا دعاکم جب رسول تم کو پکارے، سبحان اللہ، پکارا رسول نے اور دعوت اللہ اور رسول دونوں کی مالک ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ نے بھی پکارا تو رسول کے ایک ایک کام کو اللہ اپنی طرف منسوخ فرما رہا ہے۔ یہ ہے رسول پاک کی شان، ان کے ذکر کی شان، ان کے مراتب کی شان۔ جب رسول پکارے تو تم اللہ کی طرف دوڑو اور رسول کی طرف۔ رسول نے پکارا تو آدمی گیا رسول اللہ کی طرف، دنیا کے ذریعے گیا ان کی طرف، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں ان کے پاس، مگر اللہ بتا رہا ہے کہ پہلے وہ آ رہا ہے اللہ کی طرف، بعد میں رسول کی طرف۔ مطلب یہ کہ جو رسول پاک کا وسیلہ پکڑتا ہے
تو وہ پہلے اللہ تک پہنچتا ہے، جو بے وسیلہ جاتے ہیں غلام سے رتن بھیجا جاتے ہیں، اور جو نتیجے سے جاتا ہے وہ بے وسیلہ پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم مطلق ہے لفظ اذا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی لگا رہا کیا رسول پاک چاہیے، نماز میں رہو کہ سواب میں رہو، سجدے میں رہو کہ رکوع میں رہو، قرآن میں رہو کہ کسی حال میں رہو، جب رسول پکارے اسی حال میں آؤ۔ اب ذرا یہاں دیکھو کہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور ادھر رسول کی دعوت ہے، وہ پکار رہی ہے، تو اب اللہ نے رسول کا پکارنا اتنی بڑی، رسول کے پکارے پر ان کی بارگاہ میں جانا اتنی بڑی عبادت قرار دیا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس عبادت سے بھی بڑی یہ عبادت، اس لیے اس نماز کو چھوڑ کر آؤ۔ تمام ائمہ سیدنا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دوسرے بھی بڑے بڑے ائمہ سب یہی فرماتے رہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو رسول پاک پکارے تو اسے نماز چھوڑ کر کے رسول کے دربار میں جانا فرض ہے۔ اور امام اعظم اور امام مالک تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ رسول پاک کی بارگاہ میں رہے گا وہ نماز ہی کے حال میں ہے، قبلہ اگر کے بدل گیا اگر پہلے قبلہ کعبہ تھا اب یہ قبلے کا قبلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور واجب کبیر، اور صاحب ملت، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ رسول اللہ تو فرماتے ہیں کہ جب تک وہ رسول پاک کی بارگاہ میں ہے وہ نماز میں ہے۔ جو ہم کے مولانا لوگ اپنے آپ کو حنفی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو بین اور گدھے کے خیال میں آدمی نماز چھوڑ کر رسول پاک کے دربار میں ہے اور امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ سب کی نماز کی نماز میں ہے۔ جب تم سب چلے اگر رکعت کا ایک بندہ کیا تھا تو اب دوسرا والا کر کے نماز پوری کرے گا، پھر سے نہیں پڑھنا پڑے وہیں سے جہاں تک پڑھ سکا تو اب جو باقی ہے وہ ادا کرے۔ اب ذرا سوچو بڑا پہنا شادی کر نے آپ کے ذکر کو کتنا کیا کیا کرنی تھی۔ اب بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں کم سے کم 5-6 جگہ بن گئے اور اس کے علاوہ جو بھی جگہ اب یہ حدیث خود لیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت گزر رہا تھا جس کو عرض غفار کا
من کی عزت بہت ہو گئی تو میرے آقا نے حکم دیا ضرور ابا بکر فلیصلی ابو بکر کے حکم کے وہ حضرت ابو بکر امامت کرتے رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آیت بنکر امامت کر رہے ہیں یہ اشارہ ہے کہ آج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلے پر اور احرام سارے مسلمانوں کا امام اور امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ یہ میرے آقا نے اشارہ کیا. اب سنیے اب وہ حدیث سنیے جس کا میں نے ذکر کیا. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں پی کا دکھا پی کا دکھا بچے صبح پیر کا دن تھا صبح کی نماز ابو بکر نماز فجر پڑھا رہے تھے. فلم یفجع لنا شیء کوئی معاملہ ہم لوگوں میں اچنبے کا نہیں پیدا ہوا نماز ہو رہی حتیٰ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر حجرتہ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے اکثر کا پردہ ہٹا دیا. دیکھو یہاں حجرے شریف کا دروازہ کہاں سے وہ محراب سے سیدنا ابو بکر صدیق وہاں امامت کرتے ہیں. ایک صف دو صف تین صف چار صف ریاض الجنت کے اندر میرے آقا اور چوتھی اور پانچویں صف کے بیچ دروازہ ہے. آج وہاں دروازہ ہے مگر وہ دروازہ نہیں ہے سنہری دانیوں کا بنایا ہوا دروازہ مگر دروازہ نہیں جہاں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سرے مبارک کی اب اس دروازے کا پردہ میرے آقا نے ہٹا دیا. تو جو لوگ اس وقت کے دروازے کے قریب سب میں کھڑے لگے ہوں گے شاید کنکھیوں سے انہوں نے دیکھ لیا ہوگا. اگر فرماتے ہیں حضرت انس حتیٰ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر حجرتہ ورأينا إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه برقة مصحف. تو ہم سب لوگ آقا کائنات کو دیکھنے کے مجبور ہو گئے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے قرآن کا چکمگاتا ہوا برق كأنه ورقة مصحف. مصحف پاک کا ورق اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اب جو لوگ وہاں تھے وہ تو یوں دیکھ رہے تھے مگر جو وہاں تھے وہ یوں دیکھ رہے تھے جو آگے تھے وہ یوں دیکھ رہے تھے جو اور آگے تھے وہ اور ان سے دیکھ رہے تھے. سب کے وقت نماز میں آقا اب نماز جو عبادت ہے
اس عبادت میں رسول پاک کی زیارت میں لگے ہیں۔ اب اسماعیل دیوی کا کہنا کہ رسول پاک کا خیال نماز میں آ جانا بیل گدھے کے خیال میں سے برتن آ جانا۔ ذرا سوچو اس پتری مخلوق جو چھچھوندر اور زندگی سے بھی بدتر، اس مخلوق سے بدتر لوگوں کی بات دیکھو اور صحابہ کے احوال دیکھو۔ یہ سب لوگ مڑ کے دیکھ رہے ہیں آقا کائنات کو، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیچ نماز میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اب جو سارے صحابہ میں سب سے افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل، انبیاء اور رسل علیہم الصلوات والتسلیم کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کا کیا حال تھا وہ بھی پڑھو۔ وَقَدَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ابو بکر ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ بھی دیکھ رہے تھے، کبھی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، حضرت ابو بکر کو گمان ہو گیا کہ رسول پاک نماز پڑھانے آ رہے ہیں، اس لیے مصلی خالی کرو، پیچھے ہٹو۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ لوگ ان لوگوں کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں اور ٹھیک رسول پاک کے سامنے، مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے وقت میں ہوتی ہے، اس وقت نہ ٹیوب لائٹ تھی، نہ ہنگا تھا، نہ کوئی اور روشنی کا انتظام، کیا شک نہ جلتا تھا فجر کی نماز میں۔ مسجد کی چھت بھی اتنی نیچی کہ آدمی کے سر سے بالکل قریب، ایسی نیچی چھت اور اندھیرا، وقت بھی اندھیرا، مسجد بھی اندھیری، اور نہ زمین کے اوپر سفید سفید باربن لگا تھا، نہ چونے کی بارش بھی کہ اسی سے کچھ جلک نکلے، مٹی کی زمین۔ اب اندھیرا، ان صحابہ کو کیسے پتا چلا یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک کیسے پتا چلا کہ پردہ ہٹ گیا؟ کیسے پتا چلا؟ جو پتا چلا تب کیا تم نے سبحان اللہ، میرے آقا نے پردہ کیا ہٹایا؟ ساری سب جھگمگا ہوئی۔ اب سب کو پتا چل گیا کہ یہ روایت نور محمدی کے کوئی نور نہیں ہے، یہ سب نور کی آتی ہوئی شعاؤں کی طرف متوجہ ہے، اور آقا کائنات کی زیارت میں سب مضبوط، اسی لیے کہتے ہیں وَرَأَيْنَا إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کأنه ورقة مصحف، ہم سب کے سب رسول پاک کا چہرے انوار اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے قرآن کا جگمگاتا ہوا برف۔ سمجھ گیا؟ وَكَانَ النَّاسُ أَن يَسْتَقِمُوا فَرْحًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انس بن مالک کہتے ہیں کہ تمام صحابہ جو مسجد میں تھے سب کا حال ایسا ہو گیا کہ اب اپنی نماز چھوڑ دیں گے رسول پاک کی زیارت کی خوشی میں، کہ کئی روز کے بعد آج انوارے
نبوت کی جھلکیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. جو صحابہ میرے آقا سرور کائنات کی زیارت پر اپنی زندگی گزارتے تھے، ہر وقت ان کے دلوں سے فریاد نکلتی تھی، یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، اٹھا دو چہرہ کہ نور باری اعجاز میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری اعجاز میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ بدر کب سے نقاب ہے، اور یہ فریاد میرے آقا نے سنی اور پردہ ہٹا دیا. تو اب بہر کب سے نقاب میں ہے، اب بہر بے نقاب کعبہ ہے، جگ بگا رہا ہے. اب ابو بکر صدیق کی پیچھے ہٹنے لگے. یہ پتا چلا کہ بیچ نماز میں کسی کے لیے مصلی کوئی امام خالی نہیں کر سکتا. کوئی شاگرد اپنے استاد کے لیے، کوئی مرید اپنے پیر کے لیے، کوئی غلام اپنے بادشاہ کے لیے، کوئی بھی امامت کے بیچ میں اللہ خالی. میرے آقا سرور کائنات وہ ہیں کہ بیچ نماز میں اگر آپ آ جائیں تو مصلی خالی کر دیں گے. ابو بکر صدیق نے ایسا کئی مرتبہ کیا ہے. وقت نہیں بھرنا، بخاری ہی سے وہ حدیثیں سناتا. تو اب آج کی سیدنا ابو بکر صدیق نے سوچا کہ شاید آقا کائنات امامت کے لیے آ رہے ہیں، تو پیچھے ہٹنے لگے. ابو بکر على عقبيه وظن أنه صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة. تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ نقشہ دیکھا ہوگا تو جلا نہیں چلا گیا ہوگا کہ چند دن ابھی میں ان سے الگ گزرے شریف میں رہا اور ان کا حال اتنا بدل گیا کہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. یہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کا مقرر کیا ہوا اخلاص چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہیں. یہ کتنی کا بڑی مچا. اب میں جب چلا جاؤں گا دنیا سے تو نہ معلوم یہ لوگ کیا کریں گے، کیا کیوں نہیں سوچا نہیں. بلکہ ابھی میں حضرت احمد فرماتے ہیں جب یہ نقشہ کے پاس میں دیکھا فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ. رسول کے پاس صحابہ کا یہ منظر دیکھ کر خوب کھل کر سبحان اللہ جو تجلیاں بکھر رہی تھی اب اس میں سونے پر جو آگا کے مسکرا دیں تو بڑی دھوپ میں سامان کرتے جگمگاؤ کیا چھان ہے وہ مسکرا اٹھے اور مسکرانا دلیل ہے ناراض ہونے کی یا راضی رہنے کی. کیا ہے تو رسول پاک نے صحابہ کی یہ حالت پر نظر فرمائی کہ سبحان اللہ مجھ سے میں ان سے چند دن پوچھل رہا تو ان کے عشق میں اور بڑا بازی بڑھ گئی اور زیارت کے لیے بیداری اتنی اب کو پہنچ گئی کہ نماز میں بھی بالکل سے دیکھنے خود خوش ہو گئے. اور ابو بکر صدیق کو پیچھے ہو گئے تو
अशारा बियदिही, खूब खुल कर मुस्कुराए, वो अशारा बियदिही अन अतिकू सलातकू, और अपने सर से करम से इशारा किया कि नमाज पूरी कर लो। सुभान अल्लाह। बताओ इशारा किसको किया जाता है? ये गर्दन झुका के इसे कहते हैं, इनको इशारा करके इसे बुलाओ तो लोग कहेंगे कि क्या आपने वो इशारा उसको किया जाता है जो इशारा करने वाले को देख रहा है। कोई यहाँ पर सोया हुआ है, उसको इशारा करता है कि दो चीज को खिदमत तो उसने अपने दर से करम से इशारा फरमाया कि नमाज पूरी कर दो। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आका देख रहे हैं कि मेरे तमाम सहाबा तो सहाबा हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में भी वो समझ रहे हैं कि वो भी मुझे देख रहे हैं, इसलिए उनको इशारा करना रहे हैं कि एक अबू बकर नमाज पूरी करो। इशारा कर रहे हैं, जुबान मुबारक से कहते तो अब कोई वहाबी ये भी नहीं कह सकता कि रसूल पाक ने सहाबा का ये हाल देखा नहीं था अंधेरे की वजह से। कोई ये भी नहीं कह सकता, बल्कि उसने तो खुद अपने हाथ से इशारा करके साबित कर दिया कि मैं तुम सबका हाल देख रहा हूँ कि तुम मेरी तरफ देख रहे हो, नमाज पूरी करो। कि अब तक जो नमाज पढ़ी थी वो नमाज थी, और अब मेरी ज़ियारत के बाद से जो नमाज होती वो मेराज अब तो मेराज, अब वो नमाज पढ़ो और पर्दा गिरा किया। अब कोई कहेगा कि ये हदीस मंसूख हो गई, हुक्म खत्म। मैं कहता हूँ किस रोज खत्म हुआ? हज़रत सैयदना अनस इसी हदीस के आखिरी जुमले को यूं फरमाते हैं, आखिर मा रअयना इला वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतुव्विया मिन ज़ालिकल यौम। यही रसूल पाक की हमको सबसे आखिरी ज़ियारत मिली थी, और उसी रोज आपकी वफात हो गई। तो अब बताइए कि मंसूख किस रोज हुआ उसको? अब बात साबित हो गई कि सुभान अल्लाह, ये आका का मामला, रब का अल्लाह का मामला रसूल के मामले से अलग नहीं, और रसूल का मामला अल्लाह की इबादत हो नहीं सकती जब तक के उस इबादत में नबी की तारीफ ना हो। अबू बकर सिद्दीक पीछे अपने किस लिए अपने हुजूर की तारीफ नहीं मिलती कि अब वो इमामत करें, मैं उसके आगे अगर खड़े हो जाऊं तो ये अदब के खिलाफ है। तो नमाज जो अल्लाह की आखिरी की तारीफ, उस तारीफ में नबी की तारीफ का है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि अल्लाह का यही हुक्म। अब यहाँ से बात साबित हो गई कि आका कायनात का मामला और उनका जिक्र, उनकी शान इतनी बुलंद सबसे आला बौला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और फिर आला क्यों कहते हैं?
یہ میں انبیاء کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، انبیاء سے کروں عرض کیوں صاحبو، انبیاء سے کروں عرض کیوں صاحبو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، ورفعنا لک ذکرک، سبحان اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اللہ، تو جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے اس کے ذکر کو کون کرتا ہے؟ بے شک، تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کیا کہ جس کو بڑھائے اللہ تعالیٰ سے تو ان کو کوئی گھٹا نہیں، گھٹانے والے گھٹ گئے بیٹھے گئے، اور جتنا گھٹایا میرے آقا اتنے ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم۔